بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں چودھری احسن اقبال، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد سے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ایک منصوبہ انسان اور تمام قوتیں مل کر بناتی ہیں، اور ایک حتمی منصوبہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے، اور وہی کامیاب ہوتا ہے جو اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے۔ آخر کار جس بات کا قوم کو انتظار تھا، جس بات کا ان لوگوں میں یہ جو لوٹ مار کے لیے ایک ٹولہ تشکیل دیا گیا ہوا ہے، اس ٹولے کو بھی آپس میں خوف تھا، آخر کار وہی ہونے جا رہا ہے۔ شہباز شریف اور بلاول زرداری اور آصف زرداری میں دوریاں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ان میں سرد جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے یہ خبر آپ کو میں بریک کر رہا ہوں کہ ان میں سرد جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ جب آئینی ترمیم کی باری آئی، جنہوں نے ان کو یہ ناجائز سیٹیں دیں، جنہوں نے فارم 47 اس بار نئی دھاندلی کا سر عام ریکارڈ ہی قائم کر دیا، انہوں نے شہباز شریف کی ڈیوٹی لگائی اور ایک پیپر بھجوایا۔ اس پیپر کا نہ علم نون لیگ کے کسی ایم این اے کو تھا، نہ کابینہ کے کسی ممبر کو تھا، نہ سپیکر کو علم تھا، نہ سینٹ چیئرمین کو علم تھا۔ دوسری سیاسی پارٹیوں کو تو دور کی بات، حکومتی ایم این ایز کو بھی اس پیپر کا پتہ نہیں تھا، جو پیپر منظور کرانے کے لیے آئینی ترمیم جسے کہہ رہے ہیں وہ دی گئی شہباز شریف کو۔ شہباز شریف نے جیسے ہی اس آئینی ترمیم کے لیے کوششیں شروع کیں، اور جو شہباز شریف کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں، انتہائی غلیظ سے انسان ہے وہ، جس میں عطا تارڑ ہو گیا، جس میں عظمیٰ بخاری ہو گئی، جس میں یہ نذیر تارڑ صاحب وفاقی وزیر قانون ہو گئے، جس میں خواجہ آصف صاحب ہو گئے، ان لوگوں نے نعرے مارنے شروع کر دیے کہ ہماری گنتی پوری ہے، ہم اسے آسانی سے پاس کروا لیں گے۔ لیکن کچھ نون لیگ کے جو دور اندیش اور پرانے سیاستدان تھے، جن میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں، جس میں جاوید لطیف صاحب بھی ہیں، جس میں سعد رفیق صاحب بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس گنتی پوری ابھی نہیں ہے۔ لیکن جو شہباز شریف کے گروپ کے بندے تھے وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس بالکل کمپلیٹ ہے گنتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شہباز شریف کو جیسے ہی اس میں ناکامی ہوئی تو اسٹیبلشمنٹ نے اور مقتدرہ حلقوں نے، جنہوں نے تمام لوگوں کو 47 فارم بانٹے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ ڈیوٹی بلاول زرداری کی لگا دی۔ اسی لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بلاول زرداری دن رات ایسے بھاگ رہا ہے جیسے اس کی زندگی موت کا سوال بنا ہوا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بلاول زرداری کو یہ کہا گیا ہے کہ بچے، بیٹے، ہمارے پتر، یہ پکڑو آئینی ترمیم اور اسے منظور کرواؤ۔ اگر تم منظور کروا لو گے تو پھر ہم تمہیں شہباز شریف سے وہ نام نہاد وزیر اعظم لے کر تمہیں نام نہاد وزیر اعظم کی سیٹ دے دی جائے گی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دوڑ وزیر اعظم شپ کی لگی ہوئی ہے۔ اب ان کی لڑائی جو پڑ چکی ہے، شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ یہ بوٹ میرے سے اچھے پالش کرتا ہی کوئی نہیں ہے، ان بوٹوں کو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ بوٹ میرے جسم کا حصہ ہیں، میری مزدوری مجھ سے کوئی نہ چھینے۔ اور بلاول بھٹو نے بھی بوٹ کو اوپر سر رکھ دیا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں تو اپنے آپ ہاتھ سے چمکاتے ہیں، میں اپنے سر سے چمکاؤں گا، میں اسے ایسا چمکاؤں گا کہ آج تک کسی نے چمکایا نہیں ہوگا۔ اب ان کی لڑائی جو ہونی ہے وہ یہ ہونی ہے کہ بوٹ زیادہ اچھی طرح چمکاتا کون ہے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی غریب عوام کی، مظلوم عوام کی، بے گناہ قیدیوں کی جو چادر چار دیواری پامال کی گئی، عام عوام کے گھروں میں پولیس والوں کو گھسایا گیا، یہ گھس بیٹھیوں نے نہ چادر چار دیواری دیکھی، نہ انہوں نے یہ سوچا کہ مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ یہ بھی بھرم جو ہمارے معاشرے کی ایک اکائی تھا، انہوں نے اسے بھی توڑ ڈالا، اسے بھی رون ڈالا، انہوں نے تمام اخلاقی اقدار کو پامال کر دیا، اور اب اخلاقیات نام کی چیز ہمارے معاشرے میں ناپید کر دی۔ اور ان کی لڑائی یہ بوٹوں کی صفائی سے شروع ہو چکی ہے،
اور اس کا اختتام بھی بوٹوں کی صفائی کون زیادہ اچھی کرتا ہے، یہ بوٹ کس کے ہیں، اسی پر ان کا اختتام ہوگا اور آخر کار یہ لوگ آپس میں لوٹ مار کا مال بانٹتے ہوئے پھٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔